بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، چند چیزیں جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی ان الفاظ کے ذریعے کہ اگر یہ 4 چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں یا ان 4 چیزوں کی تم پابندی کر لو، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا چھوٹ جائے تم سے، تمہیں کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ 4 چیزیں اگر تم نے پابندی کر لی ان 4 چیزوں کی، اور ان 4 چیزوں کا تم نے اہتمام کر لیا، پھر تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا حاصل ہوئی نہ ہوئی، دنیا کے اندر کامیاب مانے گئے نہیں مانے گئے۔ یہ 4 چیزیں اگر تمہیں حاصل ہوئی تو دنیا تو تمہیں مل ہی جائے گی، نہیں مل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرما دیں گی۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ اور وہ 4 چیزیں، جن 4 چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق حدیث، حفظ امانت و صدق حدیث، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعفت فی طعمہ۔ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ پہلی چیز حفظ امانہ، تمہارے پاس کوئی امانت ہے تو اس امانت کا تم پاس و لحاظ رکھنا، اس کے اندر خیانت سے کام نہیں لینا۔ چنانچہ امانت داری یہ مومنین کی صفت ہے، اہل ایمان کی صفت ہے، جبکہ منافقین کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں۔ جو امانتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنا یہ اہل ایمان کی صفت قرار دیا گیا، اس کے اندر کسی طرح کی خیانت نہ ہو۔ امانت جس طرح کی بھی ہو، مال کی امانت ہو، باتوں کی امانت ہو، مشوروں کی امانت ہو، ہر طرح کی امانت کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے اندر کسی طرح کا خرد برد نہ کیا جائے۔ یہ مومنین کی صفات میں سے۔ دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدق حدیث، کہ جب گفتگو کرو، بات کرو، سچی سچی بات کرو۔ یہ بھی اہل ایمان کی صفت ہے، اہل ایمان کی علامت ہے۔ جبکہ منافقین کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچائی کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ جبکہ مومن اس کے سامنے سچائی سب سے اہم ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آدمی سچ بولتا ہے، اللہ کے پاس وہ سچوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی گفتگو کرتے ہوئے بھی سچ بات بولے، لوگوں سے کوئی بات نقل کر رہا ہے تو سچی بات نقل کرے، اور وہ کس بیانی سے، خلاف واقعہ بات کرنے سے وہ احتراز کرے، اجتناب کرے۔ تیسری چیز حفت فی طعمت، کہ آدمی کو بتلایا کہ تمہارے اندر کھانے پینے کا جو معاملہ ہو اس کا بڑا پاس و لحاظ رکھا جائے، حرام ہی نہیں مشتبہ باتوں سے بھی آدمی اجتناب کرے۔ اللہ نے ان باتوں کا حکم اپنے انبیاء و مرسلین کو بھی دیا تھا
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، بلکہ رسولوں کو خطاب کرتے بھی کہا گیا یا ایھا الرسل، پیغمبروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھایا کرو، پاکیزہ اور حلال روزی کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔ چنانچہ آدمی کو اپنے کمائی کے تعلق سے پوری طرح سے متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، ہر طرح کے شک و شبہ سے اس کو بلند ہونے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کے اندر شائبہ کسی طرح کے حرام کا پایا جائے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام امور سے، اس طرح کی تمام کمائی سے اس کو اجتناب کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کی زندگی کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں اسی وقت قبول فرماتے ہیں جب وہ اپنے جو ہے کھانے میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کس قدر بے شرمی کی بات ہے کہ آدمی اس کے گھر میں وہ اپنے بچوں اور اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایسی چیزیں گھر میں لائے جو حرام ہو، یا تو وہ واضح طور پر وہ چیز حرام ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام بتلایا، یا اس کی کمائی کا طریقہ جس طریقے سے اس نے کمایا تھا وہ حرام کا طریقہ تھا، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے اس نے کمایا تھا۔ یہ دونوں چیزیں یہ حرام، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا یہ بھی حرام۔ کوئی گنجائش نہیں کسی کے مال پر جو اپنا قبضہ جمائے رکھے، کسی کے حقوق پر اپنا قبضہ جمائے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ جو لوگوں کا مال ہے وہ ان کا اپنا مال ہوتا ہے، ہمیں ان کے مالوں پر اختیار نہیں ہے، لہذا کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لینا، کسی کے مال کے اندر خرد برد کر لینا، یا اس کا قرضہ لے کر کے اس کو اپنے وقت پر نہ پہنچانا اور اس کو کھائے رہنا، یہ سب جو ہے ناجائز طریقے ہیں۔ جتنے ناجائز طریقے ہوں اور جتنے ناجائز طریقے سے کمائی آئے گی وہ سب کی سب جو ہے برباد کر دینے والی ہے انسان کے اعمال کو۔ سب سے بڑی محرومی اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا کہ آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور سفر کی وجہ سے اس کو تھکان ہوتی ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، وہ مقدس مقامات تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا رب کہہ کر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جو ہے کپڑا لتھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی جتنی چیزیں سب کی سب حرام کی تھی، ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی تھی، لوگوں کو دھوکہ دے کر حاصل کی ہوئی چیز تھی، تو اس کا جو ہے اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ لوگوں کے مالوں پر اپنا قبضہ جمائے رکھنا، ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو حاصل کرنا، یہ سب انسان کی اپنی بربادی ہے۔ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھر کا چین برباد ہو جاتا ہے۔ اسلاف کے متعلق آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب احیاء علوم کے اندر کہ اسلاف کی بیویاں اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی، گھر سے جب وہ نکلتے تھے کمائی کے لیے ان کو نصیحت کیا کرتی تھی، دیکھو تم گھر سے جا رہے ہو کمائی کے لیے، حلال روزی تلاش کرنا، پاکیزہ روزی تلاش کرنا، حرام اور ناجائز طریقے سے مال گھر میں نہ لانا۔ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن حرام برداشت نہیں کر سکتے۔ زندگی کے اندر سے سکون غارت ہو گیا، چین ختم ہو گیا، طرح طرح کی پریشانیاں آ گئی، یہ غلط طریقے سے مال گھروں کے اندر آیا، دوسروں کے مالوں پر قبضہ کر لیا، دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کر لیا،
قرضے لے کر اس کو ادا کرنے کی فکر نہ رہی، یہ سب ناجائز طریقوں سے آنے والی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فرمایا کہ عفت فی طعمۃ، جو لقمہ تمہارے منہ میں جا رہا ہے، تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، اس میں پوری عفت ہونی چاہیے، پاک دامنی ہونی چاہیے، حلال اور پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں ہوئی. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حسن خلیقہ، تمہارے اندر حسن اخلاق ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لوگوں سے میل ملاپ تمہارا اچھا ہونا چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مل کر مسکرانا تمہارے لیے نیکی ہے، صدقہ. لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، تکبر اور بڑائی سے اجتناب کرنا. کہا گیا کہ سب سے پہلا گناہ جو اس روئے زمین میں کیا گیا وہ کبر ہے، تکبر ہے. ابلیس نے جو ہے کبر کیا تھا، تکبر کیا تھا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے. تو کبر اور بڑائی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ جو ہے اچھے اخلاق سے جو ہے دور کرنے والی چیزیں انسان کو، اور یہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے کہ آدمی جو ہے کبر اور بڑائی کو اختیار کرے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بڑائی میری اپنی چادر ہے اور عظمت میرے اپنا تہبند ہے. یعنی جس طرح سے کہ انسان کے لیے کپڑے ضروری ہیں، انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے، حق تعالی فرما رہے ہیں کہ بڑائی اور عظمت میری اپنی چیزیں ہیں. جو آدمی اس کو اختیار کرے گا، اللہ کی صفت میں وہ حائل ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، بڑائی عطا کرتے ہیں. اور جو آدمی اس کے بجائے تکبر کرتا ہے، ومن تکبر وضعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رہے گا، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا رہے گا، کسی طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ فروتنی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رہے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا، وہ آدمی اتنا زیادہ لوگوں کی نظروں میں باعزت ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ 4 چیزیں اگر کسی بندے کے اندر ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ان 4 چیزوں کی پابندی کرنا، اگر یہ 4 چیزیں تمہارے اندر رہی فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا تم سے چھوٹ جائے تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا مال آئے نہ آئے، یہ 4 چیزیں آئی تمہیں سب کچھ مل گیا. اور دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں میں بھی مقبول یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان طرح کے اوصاف کو اختیار کرتے ہیں، جو اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو حرام غذا استعمال کرتے ہیں، جو امانت داری کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، خیانت سے کام لیتے ہیں. لوگوں کے اندر ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی عظمت نہیں ہوتی، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا. یہ وہ صفات ہیں جو صفات امت کے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی ہے. ان صفات کو پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق لوگوں کے اندر سے ایسا لگتا ہے نکل ہی گئے، نہ بڑوں کا ادب، نہ اچھے لوگوں کا احترام، یہ اس کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. بد اخلاقی انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے.
جبکہ اچھا اخلاق اس کو بلند معیار تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو ان صفات کو خود بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی ان صفات کا پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان صفات کو اپنانے والا بنائے، ایمان پر ہمیں زندہ رکھے، اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔